السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کے بارے میں ہمیں ایک اصول دیا ہے، وہ یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ حد سے بڑھنا فضول خرچی کسی بھی معاملے میں ہو، چاہے کھانے پینے کے معاملے میں ہو یا پہننے کے معاملے میں ہو یا دیگر معاملات میں ہو، اللہ تعالیٰ فضول خرچی کو پسند نہیں کرتے۔ تو یہ رمضان المبارک میں خاص طور پہ جہاں پہ ہماری یہ ایک روحانی ترقی کا باعث ہے رمضان المبارک، تو وہاں پہ ہماری صحت کے لیے بھی یہ ایک بہت اچھا موقع ہوتا ہے کہ ہم اس میں اپنی صحت بھی اچھی کر سکیں، لیکن بجائے اس کے کہ ہماری صحت بہتر ہو، بسا اوقات ہماری صحت اس رمضان المبارک کے دوران زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ اس کی ذمہ دار ہم خود ہیں، اللہ کے اس اصول پہ عمل نہیں کرتے کہ کھاؤ اور پیو، حد سے نہ بڑھو۔ حد سے بڑھ جاتے ہیں افطاری کے وقت، تو ہم پھر مسلسل اتنا وہ کھانے پینے میں بے اعتدالی اختیار کرتے ہیں کہ پھر وہ کھاتے بھی وہ ایسی چیزیں ہیں، سموسے اور پکوڑے اور بریانی وغیرہ اور پھر کولڈ ڈرنکس، کہ جو سراسر ہی ہماری صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ اور جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ ابن آدم کے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں جو کہ اس کی کمر کو سیدھا رکھ سکیں۔ اگر زیادہ ہی کھانا ہے تو 3 حصے کر لیا کریں، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک پینے کے لیے اور ایک خالی ہوا کے لیے۔ ہم تو گنجائش چھوڑتے ہی نہیں ہیں کسی قسم کی، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمارا وقت بھی اور ہمارا خون پسینے کا سرمایہ اور کمائی بھی ڈاکٹروں کی نظر ہوتی رہتی ہے۔ جبکہ شاہ روم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک طبیب کو بھیجا کہ وہ بیماروں کا علاج وغیرہ کرے، تو وہ چند دن دیکھتا رہا، اس کے پاس کوئی بھی نہیں آیا۔ تو اس نے دیکھا کہ کیا وجہ ہے، یہ میرے پاس علاج کے لیے کیوں نہیں آتے، یا یہ بیمار ہی نہیں ہوتے؟ تو اسے پتہ چلا کہ یہ ان کی کھانے پینے کی عادات ایسی ہیں کہ جب تک انہیں خوب بھوک نہ لگ جائے تو یہ کھاتے پیتے نہیں ہیں، اور جب تھوڑی سی بھوک باقی رہتی ہے تو یہ کھانا پینا بند کر دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا جس قوم کی ایسی کھانے پینے کی عادات ہوں اسے میرے جیسے طبیب کی پھر کم ہی ضرورت پڑتی ہے، اور اس نے اجازت لی اور چلا گیا۔ جبکہ ہمارے ہاں دیکھ لیں، ہمارے سرکاری ہسپتالوں میں دیکھ لیں کس طرح سے لائنیں لگی ہوتی ہیں، اور لوگ گھنٹوں گھنٹوں کھڑے ہو کے انتظار کر کے اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں۔ اور پرائیویٹ ہسپتالوں میں دیکھ لیں، وہ اتنا رش پڑا ہوتا ہے۔ تو ایک تو ہمارے ہاں ملاوٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور دوسرا پھر کھانے پینے میں اتنی بے اعتدالی ہے کہ وہ ناقص قسم کی خوراک کھاتے ہیں، جس سے کہ پھر ہم اپنی نہ تو دنیا کے کام ہی صحیح طرح سے کر سکتے ہیں، نہ کوئی دین کا کام اچھی طرح سے کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر اور اللہ کو زیادہ پسند ہے، کہ جو مسلمان طاقتور ہوگا، صحت اچھی ہوگی، تو وہ پھر اللہ کی عبادت بھی اچھے طریقے سے کر سکے گا، اور اپنے دنیا کے معاملات بھی وہ بہتر طریقے سے کر سکے گا، اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طرح سے ادا کر سکے گا۔ تو ورنہ اگر وہ بیمار ہوا تو پھر وہ اپنا سرمایہ اور اپنا سارا وقت انہی چکروں میں ہی اس کا وہ لگا رہے گا۔ تو کھانے پینے میں اعتدال بہت ضروری ہے، اور پھر معیاری چیزیں کھائیں۔ یہ افطاری میں بجائے ان کے سموسوں پکوڑوں وغیرہ کے، ان چیزوں کے، اگر فروٹ کا استعمال کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔
اور کیونکہ ہمارے پاس یہ صحت بھی اللہ کی ایک امانت ہے، اگر ہم اس کو ناقص چیزیں کھا کے خراب کریں گے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کو چیزیں پسند نہیں ہیں۔ تو کھانے پینے میں یہ ہمیں کوالٹی کو مد نظر رکھنا ہے، کہ نہ کہ کوانٹٹی کو بہت زیادہ نہیں کھانا، تھوڑا کھانا ہے لیکن معیاری کھانا ہے، جس سے ہماری صحت اچھی ہو اور ہم جس سے قوت حاصل کر کے پھر اللہ کی عبادت بھی اچھے طریقے سے کر سکیں اور اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے رزق حلال کما سکیں اور اپنے معاشرے کی، اپنی قوم کی لیے بہتر ان کی کے لیے کوئی فلاحی کام بھی کر سکیں۔ تو یہ کھجور کا استعمال کرنا ویسے بھی سنت ہے، افطاری میں تو ہم صرف وہ سنت سمجھ کے ایک دو کھاتے ہیں، لیکن یہ کھجور کا استعمال زیادہ کریں اور سحری میں بھی کھجور استعمال کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی بہترین سحری کھجور ہے، اور اگر جنہیں اللہ نے گنجائش دی ہے دیگر چیزوں کے علاوہ، اگر وہ عجوہ کھجور کا استعمال کریں تو عجوہ کھجور کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نہار منہ 7 عجوہ کھجوریں کھا لی، اس دن اس پر نہ تو کوئی جادو اثر کرے گا اور نہ کوئی زہر اثر کرے گی۔ تو اس لیے ہمیں اس رمضان المبارک میں کھانے پینے کے حوالے سے اپنی عادات کو سنت کے مطابق بنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی توفیق دے، جس پہ عمل کر کے ہم دنیا اور آخرت دونوں کی بلائیاں سمیٹ سکیں اور دونوں جہانوں کی کامیابیاں حاصل کر سکیں۔ اور مجھے بھی افطاری کے وقت اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو، جتنے بیمار ہیں ان کو صحت دے، جتنے مسلمان ہیں ان کو ہر قسم کی بیماریوں، پریشانیوں، تنگ دستیوں سے بچا کے رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔